اللہم صلی. حاضرین مجلس کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود پڑھیے محمد و آل محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبته الى قاب قوسین واکرمنا بولایت وصیہ الذی ردت له الشمس مرتین وجاہد بالسیفین وصلی الى القبلتین وشرفنا بحب الزہراء ام السبطین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی اشرف الکونین رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد و آل پر. ابتدائے کلام آپ تمام حاضرین فرش ازا کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار محمد و آل محمد کا شکر ادا کرتے ہیں، اس خالق کا احسان مانتے ہیں کہ پالنے والے نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو یوں تو اپنی تمام نعمتوں سے نوازا، مگر اپنی سب سے بڑی نعمت ہدایت اور نعمت ولایت بھی ہمیں نصیب کی. عزیزان گرامی، کیا میری آواز آپ تمام تک پہنچ رہی ہے؟ اگر آخر والوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو مل کر ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے. عزیزان گرامی، میری گفتگو کا موضوع غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس میں رسول کے اور اسلام کے دو انتہائی اہم غزوات کا حال پڑ چکا. آج ہماری اس سلسلے کی یہ 5ویں مجلس ہے، لہٰذا 5ویں ہی ہجری میں جو غزوہ واقع ہوا آج کچھ اس کا تذکرہ ہو جائے. وہ غزوہ کہ جس کے نام پر ایک پورا قرآن کا سورہ اترا، کہ جسے ہم سورہ احزاب کہتے ہیں، کہ جس سورہ احزاب کی آیت 9 سے آیت 27 تک کتنی آیتیں ہو گئیں؟ جاگ رہے ہیں؟ مشکل سوال تو نہیں ہے. 18 آیات
سورہ احزاب کی اسی غزوے پر نازل ہوئی، کہ جس غزوے کا ایک نام غزوہ احزاب ہے، اور اس غزوے کا ایک اور نام کہ جس سے یہ پاک و ہند میں بہت مشہور ہے، کہ جس نام سے اسے مومن بچہ بچہ جانتا ہے، اسی غزوے کا ایک انتہائی معروف نام غزوہ خندق بھی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں 5ویں ہجری میں واقع ہونے والے اس غزوہ خندق کے تفصیلی حالات پیش کرنے ہیں۔ اس غزوے میں اور باقی تمام غزوات میں ایک بات مشترک ہے۔ مشترک سمجھتے ہیں؟ ایک بات ہے جو یکساں ہے، جو کامن ہے، ایک جیسی ہے۔ وہ بات رسول کے تمام ہی غزووں میں نظر آئے گی، اور وہ بات کیا ہے کہ یہ غزوہ بھی رسول نے اپنے بھائی علی کی مدد سے جیتا ہے۔ توجہ میرے ساتھ ہے۔ غزوے کا پس منظر تھوڑا طویل ہے، مگر وہی پس منظر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس غزوہ خندق اور آئندہ بیان کیے جانے والے غزوہ خیبر کے پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ جب میں پس منظر بیان کروں تو آپ مومنین کی خصوصی توجہ رہے۔ جب کائنات کے رسول قبیلہ اوس اور خزرج کی دعوت پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے، ان دنوں میں مدینہ منورہ میں یہ 2 قبیلے کے جو مسلمان ہوئے، اس کے علاوہ 3 اور بہت بڑے قبیلے تھے کہ جو اپنے دین کے اعتبار سے یہودی تھے۔ یہ 3 قبیلے کون کون سے تھے؟ ایک قبیلہ بنی قینقاع، میرے بچے نام یاد رکھیے گا، قبیلہ بنی قینقاع، ایک قبیلہ بنی نذیر، اور ایک قبیلہ بنی قریظہ۔ یہ 3 بہت بڑے قبیلے کن کے؟ یہودیوں کے، یعنی حضرت موسیٰ اور ان کی کتاب توریت پر ایمان رکھنے والے۔ یہ 3 قبیلے بھی مدینے میں اور مدینے کے گرد آباد تھے، اور یہ بہت قدیم زمانے سے آباد تھے، کہ انہوں نے اپنے قبیلے سے مخصوص اور منسوب چھوٹے چھوٹے قلعے بھی مدینے کے ارد گرد تیار کر لیے تھے۔ جب کائنات کے رسول مدینے تشریف لائے تو مدینے میں رسول کی حکومت قائم ہوئی۔ کیوں؟ سوال ہے نا، ایک شخص مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ رہا ہے، اپنی جان کی حفاظت کی خاطر دوسرے شہر میں آ رہا ہے، اور دوسرے شہر میں آتے ہی اسے حکومت کیسے ملی؟ وہ ایسے کہ نبی کی تشریف آوری سے پہلے مدینے میں قبیلہ خزرج، جو انصار مدینہ میں ایک بہت بڑا قبیلہ کہ جن کی سرداری حضرت سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ میں تھی، اس قبیلے کی حکومت تھی، اور حضرت سعد بن عبادہ مدینے کے حاکم تھے۔ جب رسول کو مدینے دعوت دی انصار مدینہ نے، رسول مدینے تشریف لائے، تو سعد بن عبادہ نے اپنے تخت کو، اپنی کرسی کو نبی کے قدموں میں پیش کر دیا۔ میں قربان جاؤں ان اصحاب رسول پر، کیا شرف ہے کہ اپنی سلطنت کو نبی کے قدموں میں پیش کر دیا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جب نبی مدینے پہنچے تو نبی کے حوالے حکومت مدینہ آئی۔ اس وقت نبی نے ان 3 قبائل کے سرداروں کو بلایا۔ تاریخ میں 3 سرداروں کا نام آیا ہے، زیادہ اہم نہیں ہے۔ 3 سرداروں کو بلایا، نبی نے ان سے بات کی کہ تم اہل کتاب ہو، تمہاری دعوت توحید کی طرف ہے، حضرت موسیٰ کی قوم، لا الہ الا اللہ کہنے والے، اور ہم بھی توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ تمہاری کتاب یعنی توریت کے عالم جانتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ میں سچا نبی ہوں، لہٰذا پہلی دعوت تو یہ ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ۔ کہنے لگے اے محمد یہ تو نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھ سے جنگ کرو، میں تم سے جنگ کروں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسرا اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک
عہد نامہ بناتے ہیں، ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک صلح نامہ بناتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری جانوں، تمہاری عورتوں اور تمہارے مال کو نقصان پہنچائیں گے، نہ تم ہماری جانوں، ہماری عورتوں اور ہمارے مال کو نقصان پہنچاؤ گے۔ جب کبھی دشمن تم پر حملہ آور ہوا تو ہم کبھی نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے تمہارے خلاف کسی دشمن کا ساتھ دیں گے۔ اور یہی شرط تم پر بھی لاگو ہے کہ جب اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہوگا مدینے میں، تو نہ صرف یہ کہ تم بھی اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے مال کسی بھی انداز سے ان کی مدد نہیں کرو گے، بلکہ ان کے مقابلے میں ہمارے مددگار رہو گے۔ تینوں بڑے بڑے یہودی قبیلوں نے اس شرط پر اتفاق کیا، اور رسول کی سیاسی بصیرت یا رسول کی ظاہری سمجھداری بھی دیکھیے۔ اگرچہ اللہ کا رسول کہ کوئی بات اور کوئی کام بغیر وحی کے نہیں کیا کرتا تھا، مگر دنیا والوں کی نظر سے رسول نے ان تینوں قبیلوں سے الگ الگ عہد نامہ تیار کیا، تاکہ مستقبل میں اگر کوئی ایک قبیلہ اپنے عہد کو توڑ دے، باقی دو قبیلوں سے عہد نامہ برقرار رہے اور ہر قبیلہ اپنے عمل کا ذمہ دار رہے، اور یوں کم سے کم خون بہنے کا، جنگ کرنے کا امکان رہے۔ رسول اللہ کی حد الامکان کوشش یہ ہوتی تھی کہ خون بہنے سے بچایا جائے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ مگر وہ تینوں قبیلے اور ان کے سردار بہرحال تھے تو یہودی، کہ جن کے خون میں مکاریت تھی، خون میں چالاکی تھی، فریب کاری تھی۔ بہت مختصر کروں اگر تاریخ کو، پہلی ہجری میں رسول کے تشریف لاتے ہی یہ عہد و پیمان ہوا ہے، اور 5ویں ہجری کے آنے تک یہ تینوں قبیلے ایک ایک کر کے فاصلے فاصلے سے اپنے عہد نامے کو باطل کر چکے تھے۔ سب سے پہلے قبیلہ بنو قینقاع نے اپنے عہد کو توڑا۔ کیسے توڑا؟ اب ایک تفصیلی واقعہ اشارہ کرتا چلوں۔ مسلمان انصار مدینہ کی ایک خاتون بنی قینقاع کے بازار میں کچھ خرید اور فروخت کے لیے گئی۔ وہاں اس خاتون کے ساتھ بد تہذیبی کی گئی، توہین کی گئی۔ نتیجے میں اس کا شوہر بنی قینقاع کے اس شخص پر حملہ آور ہوا۔ جب وہ حملہ آور ہوا تو بنی قینقاع کے یہودیوں نے اس شخص کو اپنے بازار میں قتل کر دیا، اور یوں انصار مدینہ میں سے ایک صحابی رسول کا خون بہا کر انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ اب نبی نے ان کے سردار کو بلایا کہ وعدہ تو تم نے توڑ دیا ہے، اب یا تو تم مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ یا ہم تم سے جنگ کرنے آئیں گے۔ سمجھدار آدمی تھا، مخیرق نام تاریخ نے اس کا نقل کیا۔ یہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ ہم اپنے اہل و عیال کو لے کر، اور جتنا مال ہمارے اونٹوں پر، ایک اونٹ پر ایک شخص کا جتنا مال آ جائے ہم اسے لے کر مدینے سے چلے جاتے ہیں۔ باقی جو کچھ ہماری زمینیں، گھر، مال، قلعے، وہ سب آپ کے۔ وہ کہتے ہیں نا جان بچی تو لاکھوں پائے۔ تو بنی قینقاع سے اس طرح سے رسول کی جان چھٹ گئی۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ یہ تھا پہلا قبیلہ۔ ایک برس گزرا کہ قبیلہ بنو نذیر، کہ جن کا سردار تھا حیی بن اخطب، بڑا سمجھدار آدمی، توریت جاننے والا آدمی، کئی بار اظہار کر چکا تھا کہ جس نبی کی صفات تورات میں بیان ہوئی ہے وہ بے شک محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد وعالم رسول گرامی کے نام کی عظمت پر ابتدا سے آخر تک مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ مگر اسے اس کی عصبیت، اس کا تعصب، اس کی نسل پرستی ایمان لانے نہیں دے رہی تھی۔ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب دین، ایمان اور حق اور سچ کی بات آئے تو ہر قسم کی نسل پرستی کو پرے رکھنا پڑتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے نبی موسیٰ یہ جو آخری نبی ہیں یہ بنو اسماعیل ہیں،
ہم بنو اسحاق پر ایمان لائے، ہم یہ نہیں مان سکتے کہ نبوت کبھی بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں آئے، لہٰذا ہم اسے اپنا نبی نہیں مان سکتے اگرچہ صفات پوری ہے۔ اس حیی بن اخطب نے کچھ عرصہ گزرا کہ ایک حیلہ کیا، ایک مکر کیا، اپنے قبیلے سے ایک شخص کو بھیجا، یا رسول اللہ ہمارے قبیلوں کی طرف جو کچھ آبادیاں ہیں عرب کی وہاں جائیے تبلیغ۔ رسول نے اپنے 40 اصحاب کو بھیجا تبلیغ کے لیے، لوٹتے ہوئے ان کے قبیلے والوں نے انہیں قتل کر دیا، 40 اصحاب رسول کو، اور یوں انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو جان بوجھ کر توڑا۔ نبی اپنا لشکر لے کر مدینے کے بہت سے اصحاب کو لے کر ان کے پاس پہنچے، انہوں نے اپنے قلعوں میں پناہ لی، کئی دن تک نبی نے ان کا محاصرہ کیے رکھا، غذا اور آب سے محروم رکھا، ایسا نہیں کہ بھوک اور پیاس سے مر جائیں، مگر انتہائی ضروری مقدار تاکہ دشمن کے حوصلے ٹوٹ جائیں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ وہاں رسول یہ چاہتے تھے کہ جب شرط رکھی گئی ہے کہ جو خون بہائے گا اس سے انتقام لیا جائے گا، تو عدل کا تقاضا تو یہی تھا کہ اب ان کے جنگجو لوگوں کو بھی واصل جہنم کیا جائے۔ وہاں پھر منافقین مدینہ کا سردار کون؟ عبداللہ ابن ابی آگے بڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ یہودی قبیلہ بنی اوس کا حلیف تھا، ہمارا دوست تھا، مددگار تھا، اور میں بھی قبیلہ اوس سے ہوں، لہٰذا میں آپ سے سفارش کرتا ہوں آپ انہیں چھوڑ دیجئے۔ رسول نے اصرار کیا، عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے رسول پر مزید اصرار کیا۔ نبی نے چاہا کہ لوگ دیکھیں کہ ان کی حکمت عملی کا ظاہری نتیجہ کیا نکلتا ہے، نبی نے انہیں بھی قبیلہ بنو قینقاع کی طرح چھوڑ دیا۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے؟ آپ نے بڑے صبر سے سنا، پروردگار قبول کرے۔ مگر یہ تاریخ، یہ سیرت نبوی، یہ تاریخ کو گہرائی میں اتر کر سننے اور دیکھنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تاریخ سے اسی وقت انسان کو سبق ملتا ہے کہ جب انسان گہرائی میں اتر کر دیکھتا ہے۔ موٹی موٹی اوپری باتوں سے انسان کبھی کبھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ متفق ہیں؟ یہ ساری سیرت، یہ تاریخ، یہ پرانی قوموں کے قصے کیوں سنائے جاتے ہیں؟ کیا فقط معلومات میں اضافے کے لیے؟ نہیں، اس لیے تاکہ انسان اپنی زندگی میں ان کی تطبیق کرے، ان کو اپلائی کرے، ان سے سبق سیکھے کہ پرانی قوموں نے کیا غلطیاں کی تھی اور ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو کس انداز سے ان غلطیوں سے بچانا ہے، کہاں کہاں ان کے ایمان اور عمل میں کمزوریاں تھیں، وہاں سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ بات پہنچ گئی؟ سوال یہ اٹھتا ہے، 2 قبیلوں کی بات ہو گئی، تیسرا قبیلہ رہ گیا، کیا نام ہے جو قبیلہ رہ گیا؟ بنو قریظہ۔ آ گئی بات؟ یہ قبیلہ رہ گیا، اس کا نام ذہن میں رکھیے گا۔ جب ان 2 قبیلوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑا اور رسول نے انہیں مدینے سے شہر بدر کر دیا، ان کی عورتوں بچوں سمیت، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے 2 یہودی قبائل کہاں گئے؟ ان دونوں قبیلوں کی اکثریت، بہت بڑی تعداد، اپنے بڑوں کے پاس خیبر کی زمینوں پر لوٹ گئی۔ یہ وہاں جا کے آباد ہوئے، مگر اطمینان سے نہ بیٹھے۔ حدی بن اخطب، دیگر یہودی قبائل کے سردار، اب انہوں نے رسول کے خلاف لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ یہ پہنچے قریش مکہ کے پاس، ان کے بدر و احد کے زخموں پہ نمک کو چھڑکا، اتنے بڑے بڑے لوگ مر گئے، تمہارے انتقام نہیں لوگے؟ اور قریش مکہ جو ویسے ہی انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے ان کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا۔ یہ اس پر نہ رکے، قریش مکہ مدینے سے جنوب کی جانب، ساؤتھ کی جانب، یہ لوگ مدینے سے شمال کی جانب، جو شام کے علاقوں اور قریب میں رہنے والے عرب قبائل تھے، جو قریش نہیں تھے مگر عرب تھے، پراکندہ تھے، پھیلے ہوئے تھے دور دور تک، یہ ان قبیلوں کے پاس گئے جنہیں تاریخ نے بنی یقظان کہا۔ بہت سارے قبیلے مل کر یقظان کی آبادی کہلاتے۔
یہ ایک ایک قبیلے کے پاس گئے، اے لوگوں، جب رسول نے، مدینے والوں نے جب قریش کی یہ حالت بنا ڈالی ہے تو تم کس کھاتے میں آتے ہو، تم کس گنتی میں آتے ہو، تم کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے قریش مکہ، دیگر عرب اور بہت سے یہودی قبائل کو ملا کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کی تعداد جانتے ہیں؟ بدر میں کفار کے لشکر کی تعداد کیا تھی؟ 1000۔ احد میں آ کر کتنی تھی؟ 3000۔ کیوں؟ کیونکہ قریش نے اپنے اطراف کے قبائل کو بھی ملا لیا۔ جب جنگ خندق کی باری آئی، سن 3 ہجری سے 5 ہجری تک کی بات آئی، کفار مکہ اور یہود اور عرب کے مشرک قبیلوں نے مل کر 10,000 کا لشکر تیار کر لیا، اور یہ لشکر لے کر یہ لوگ مدینہ منورہ رسول پر حملہ آور ہونے چلے۔ اس بار تو ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو والعیاذ باللہ مٹا دیں گے۔ قرآن نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، سورہ احزاب آیت نمبر 9 سے واقعے کا آغاز ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہاری جانب ایک بہت بڑا لشکر آیا، مقابل میں ہم نے بھی اپنا لشکر بھیجا، کہ جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب وہ لوگ تمہارے اوپری طرف یعنی مدینے کے نارتھ اور شمال سے بھی آ رہے تھے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے تحت یعنی مدینے کے جنوب سے بھی آ رہے تھے، یعنی دونوں جانب سے کفار کا لشکر مدینے کے قریب آ رہا تھا۔ اور اس صورت میں اللہ نے کس طرح اپنی رحمت کی؟ یہاں سے غزوہ خندق کے واقعے کا آغاز ہوا۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے؟ اب میں رسول کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ منزل آگے بڑھ رہی ہے، ایک مرتبہ مل کر نبی کی عظمت پر درود پڑھیے۔ ادھر رسول کو خبر ملی کہ تمام تر عرب، مشرک ہوں یا یہودی ہوں، اہل کتاب ہوں یا بت پرست ہوں، نبی اور ان کے اصحاب کے خلاف جمع ہو گئے ہیں، اور ایک بہت بڑا 10,000 کا لشکر، اس زمانے میں بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا ہے۔ کیا کیا جائے؟ رسول اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ تشریف فرما ہوئے مشورہ کیا، کسی کو کوئی بات سجھائی نہیں دی۔ اس وقت حضرت سلمان محمدی نے ایک مشورہ دیا، اور سلمان کا یہ ایک مشورہ قیامت تک کے اسلام کو بچا گیا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا تعلق بلاد فارس سے ہے، میں عربی تو نہیں ہوں، ہمارے علاقوں میں جب کوئی بہت بڑا لشکر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم اس کو خود سے دور رکھنے کے لیے اس لشکر کی قیام گاہ اور شہر کے درمیان میں بہت بڑی اور گہری خندق کھودتے ہیں۔ رسول اللہ کو یہ مشورہ پسند آیا۔ مدینے سے باہر کی طرف جاتے ہوئے احد کا مقام آنے سے پہلے ایک بہت بڑی پہاڑی آتی ہے جس کا نام ہے جبل صلح۔ آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے، اس پہاڑی کی زیارت کی جاتی ہے۔ وہاں مسجد فتح ہے، مسجد امیر المومنین ہے، مسجد فاطمہ الزہرا ہے۔ پروردگار آپ سب کو ان تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے۔ رسول اللہ اپنے اصحاب کو وہاں لے گئے، اس پہاڑ کو پشت پر قرار دیا، فرمایا یہاں ہم خندق کو کھودیں گے۔ نبی نے اپنے دست مبارک اور اپنی تلوار سے ایک بہت طویل لکیر کھینچی مدینے کے گرد۔ ہر 40 ذراع یعنی تقریباً 40 بڑے قدم پر رسول نے 10 مہاجر اور 10 انصاروں کی ذمہ داریاں لگائی کہ اب یہاں خندق کو کھودنا شروع کیا جائے۔ توجہ میرے ساتھ ہے؟ ماہ رمضان کے دن تھے کہ جب اس خندق کو کھودنا شروع کیا گیا۔ عرب خندق کھودنا نہیں جانتے تھے، حضرت سلمان ایک ایک کو سکھلا رہے تھے۔ حضرت سلمان سب کے استاد ہو گئے۔ اب سب نے دیکھا کہ یہ شخص عمر میں تو بہت بوڑھا ہے مگر ہے بڑا طاقتور انسان۔ روایت کے جملے ہیں، توجہ میرے ساتھ ہے؟ روایت کے جملے، مہاجرین مدینہ رسول کے پاس آئے، انصار مدینہ رسول کے پاس آئے، ایک ایک گروہ رسول کے پاس آتا، یا رسول اللہ سلمان منا، سلمان کو ہماری ٹیم میں بھیج دیجئے۔
تاکہ سلمان ہمارے ساتھ خندق کی کھدائی کریں اور ہم جلدی کام سے فرصت پا لیں. یا رسول اللہ سلمان منا. پہنچ رہے ہیں. ہر قبیلہ آ کر، ہر گروہ آ کر فرمائش کرتا یا رسول اللہ سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہونے چاہیے. یا رسول اللہ سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہونے چاہیے. رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا. ایک مرتبہ مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور سلمان کا ہاتھ تھام کے اعلان کیا سلمان منا اہل البیت. تمام مسلمانوں نے اس واقعے کو لکھا. سلمان نہ مہاجرین میں نہ انصار میں، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو ایک اور پیغام حوالے کر دوں. چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق، توجہ میرے ساتھ ہے. اب یہاں سے باتیں انشاءاللہ آسان ہوتی جائے گی. وہ جو خشک تاریخی گفتگو تھی ختم ہو گئی. چھٹے سرکار سے کسی نے سوال کیا مولا یہ سلمان کو یہ عہدہ، یہ رتبہ کیسے نصیب ہوا؟ ذرا سوچئے. جو سادات ہوتے ہیں، کوئی نقوی ہوتا ہے، کوئی زیدی ہوتا ہے، کوئی عابدی ہوتا ہے، جس امام کے نسب سے تعلق جڑتا ہے اس امام سے منسوب ہوتا ہے. سلمان کا تعلق تو عرب سے بھی نہیں تھا، مگر اس کے باوجود محمدی کہلائے. کہ جب کہیں کسی نے امام معصوم کے سامنے نام لیا سلمان فارسی، فرمایا فارسی نہ کہو، سلمان محمدی کہو. کسی نے سوال کیا اے فرزند رسول سلمان اس مرتبے تک کیسے پہنچے کہ سلمان منا اہل البیت ہو گئے؟ اللہ اکبر. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں عزیزوں. نصیب کی بات ہے کہ بعض اوقات انسان گھر والا ہوتے ہوئے بھی باہر والا شمار ہوتا ہے، اور بعض اوقات دوسری قوم سے ہو کر بھی گھر والا بن جاتا ہے. یا فرزند رسول یہ سلمان منا اہل البیت تک کیسے پہنچے؟ چھٹے سرکار کا جملہ ہے، ایک ایک علی کے چاہنے والے کے لیے پیغام ہے. اپنے دل پہ نقش کر کے جانا امام کے اس جملے کو. فرمایا لِأَنَّهُ جَعَلَ هَوَاهُ هَوَا عَلِي، کیونکہ سلمان نے اپنی خواہش کو علی کی خواہش بنا دیا. یعنی اب سلمان کرنا تو دور، چاہتے بھی وہی تھے جو علی کی چاہت ہوتی تھی. جب اس رتبے پر اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو قربان کر دیا کہ سلمان کی اپنی چاہت سوائے علی کی چاہت کے کچھ نہ رہی، تب جا کر یہ رتبہ ملا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں. خندق بڑی تیزی سے کھودی جا رہی ہے، مسلمان تھک رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آب و غذا کی قلت دیکھ رہے ہیں. تاریخ نے بہت سے معجزات نبی نقل کیے اس خندق کو کھودنے کے درمیان. ایک واقعہ جو فریقین کی کتب میں ملتا ہے، خود صاحب بخاری نے اسے صحیح بخاری میں نقل کیا، صاحب مستدرک نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور ہماری کتب میں بھی نقل ہوا بہت کم اختلاف کے ساتھ. واقعہ یہ کہتا ہے کہ جب اصحاب مدینہ خندق کھود رہے تھے، جب بھی ان کے سامنے کوئی بہت بڑا پتھر آ جاتا کہ جسے نہ وہ ہٹا سکتے نہ توڑ سکتے، تو کائنات کے رسول کو بتایا کرتے تھے. رسول تشریف لاتے تھے، بیلچا ان کے ہاتھوں سے لیتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے پتھر پر مارتے تھے، پتھر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا تھا. بار بار یہ ہوتا رہا. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، توجہ میرے ساتھ ہے نا، ابھی تو مجھے آپ کی خدمت میں جنگ بھی پیش کرنی ہے عزیزوں. جناب جابر فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ایک بہت بڑا پتھر کہ ہم کسی طور اسے ہٹا نہ پائیں سامنے آیا. ہم نے رسول کو بلایا، رسول تشریف لائے. اب جب رسول نے بیلچے کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، میں نے دیکھا شکم مبارک رسول خدا پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے. عاشقین نبی بیٹھے ہیں نا، محسوس کیجئے گا اس کیفیت. جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہوا ہے. یعنی میں سمجھ گیا کہ نبی
نے بہت وقت سے کچھ نہیں کھایا. کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے اجازت لی، رسول نے اجازت دی، میں اپنے گھر آیا دوڑا دوڑا. زوجہ سے سوال کیا گھر میں کھانے پینے کو کیا ہے؟ کہا تھوڑا سا خمیر ہے، کچھ روٹیاں بن جائیں گی، اور تھوڑا سا گوشت بچ گیا ہے 2-3 لوگوں کے جتنا. کہا فوراً تیار کیا جائے. ادھر زوجہ نے کام کا آغاز کیا، ادھر جابر دوبارہ رسول کے پاس آ کر پلٹے. کچھ دیر بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہماری زبان میں گھر پر نظر کا اہتمام ہے، تشریف لائیے. اے جابر کتنے لوگوں کو ساتھ لاؤں؟ اب تو جاگ جائیں گے نا، کھانے کا تذکرہ ہے. جنگ خندق کے درمیان نیاز ہو رہا ہے، کائنات کے نبی مہمان بن رہے ہیں. توجہ ہے؟ آخر میں بیٹھے ہوئے افراد، یا رسول اللہ کتنے بندوں کو لاؤں؟ جابر یا رسول اللہ آپ کے ساتھ 2-3 افراد کی گنجائش ہے. جابر تم چلو ہم آتے ہیں. جابر آگے بڑھنے لگے، نبی نے تمام اصحاب کو مخاطب کر کے اعلان کیا ہے مدینے والوں، کچھ دیر خندق کو کھودنے کے کام کو روکو، چلو سب مل کر جابر کے گھر چلیں. جو ابھی تک نہ سمجھ پایا ہو، جانتے ہیں کتنے افراد تھے اصحاب نبی میں جو خندق کھود رہے تھے؟ علماء تاریخ نے نقل کیا کانو 700، 700 لوگ تھے کہ جو خندق کھود رہے تھے. اے جابر کتنے افراد کو لاؤں؟ یا رسول اللہ 2-3 کو لے آئیے. اعلان عام کیا نبی نے. جابر دوڑے دوڑے گھر پہنچے. اے زوجہ آج عزت پر حرف آ جائے گا. کیا ہو گیا ہے جابر؟ رسول اللہ تمام خندق کھودنے والے اپنے مددگاروں کو اپنے ساتھ لے کر گھر پہ مہمان آ رہے ہیں. یہاں تاریخ نے ہمیں ایک سبق سکھلایا. میری مائیں بہنیں جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہو، جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو، اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسی کرنی ہے. جب جابر پریشان تھے تو زوجہ نے سوال کیا، جابر یہ بتا کیا نبی نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کتنے افراد کی غذا ہے؟ کہنے لگے ہاں پوچھا تھا. تو نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے میں نے کہا تھا 2-3 لوگوں کی غذا ہے. مسکرا کر کہنے لگی یا رسول، اے جابر پھر غم نہ کر، اللہ جانے اور اس کا نبی جانے. ابتدا سے آخر تک نبی کی عظمت پر ان کی شان کے شایان شان ایک صلوات ہدیہ کیجیے. اے علی کے چاہنے والوں، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ توکل سکھانا ہے. ہمیں اپنی اولاد کو اللہ اور رسول کی بات پر ایسا یقین سکھانا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جیسا جلیل القدر صحابی جب حیران ہے، پریشان ہے، تو زوجہ اس کا حوصلہ بندھا رہی ہے. جب اللہ کے رسول کو پتا ہے تو اب تو چھوڑ دے، اللہ جانے یا اس کا رسول جانے. ادھر رسول جابر کے گھر تشریف لائے ہیں، ساتھ میں اصحاب کا جمع غفیر ہے، اور تاریخ کے مطابق کچھ دن کے بھوکے تھے، کچھ دن کے بھوکے تھے. رسول اللہ جابر کے گھر میں تشریف لائے ہیں. زوجہ جابر سے فرمایا کہ جس ہانڈی میں گوشت کو پکایا ہے وہ میرے حوالے کی جائے، جس تھال میں روٹیوں کو رکھا ہے میرے حوالے کی جائے، اور تم سب یہاں سے باہر چلے جاؤ. اللہ اکبر. جابر کہتا ہے رسول ایک ایک کر کے اپنے ایک ایک صحابی کو بلاتے گئے، اور اسی چھوٹے سے تشت میں سے سب کو گوشت اور روٹی تقسیم کرتے رہے. نبی نیاز تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ 700 صحابی پورے ہو گئے، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. جابر کہتے ہیں اس کے باوجود اس ہانڈی میں اتنا کھانا رہ گیا کہ میں اور میرے گھر والے کئی دن تک اس سے سیر ہوتے رہے. یہ ہے نبی کی برکت. اللہ اکبر. یہ خندق میں رسول کے معجزات میں سے ایک چھوٹا سا معجزہ تھا. ایک درود پڑھیے کائنات کے نبی کی عظمت پر. اس واقعے سے جہاں ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ اپنے بچوں کی کمسن بیٹیوں کی تربیت کیسی کرے، وہیں ایک اور پیغام بھی ملتا ہے، جب غذا منسوب ہو جائے رسول یا آل رسول سے تو پھر انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، پھر انسان کو غم نہیں کرنا چاہیے، پھر انسان کو بخل اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. جس کے نام کا ہے اس کے نام سے برکت ہوگی. پیغام پہنچ گیا. آج کے بعد پریشان نہیں ہونا ہے. رسول اللہ دوبارہ خندق کی طرف لوٹے. مسلمانوں نے کئی دن تک ماہ رمضان میں روزے رکھ کر بھوک اور پیاس کی حالت میں خندق کو تیار کیا. دشمن کی آمد سے 3 دن پہلے یہ خندق آمادہ ہو چکی تھی. اب جب قریش اور تمام تر قبائل عرب مدینے کی طرف پہنچے ہیں، ان کا گمان یہ تھا احد کے مقام پر پھر رسول سے سامنا ہوگا. انہوں نے احد پر پہنچ کے دیکھا کوئی نہیں ہے، اور مدینے میں اندر کی طرف آئے. کچھ آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ بہت طویل و عریض خندق کھدی ہوئی ہے. یہ خندق آدھے مدینہ کو بچا رہی تھی، آدھے دائرے میں تھی. باقی مدینے کی پشت کیسے محفوظ تھی؟ کیونکہ 3 یہودی قبیلوں میں سے وہ جو تیسرا قبیلہ تھا بنی قریظہ، وہ ابھی بھی رسول سے اپنے عہد پر قائم تھا، اور ان کی وجہ سے کوئی اس طرف سے مدینے پر حملہ آور نہیں ہو رہا تھا. اب جب کفار مکہ نے، قریش نے، عرب کے لشکر نے، 10,000 کے لشکر نے خندق دیکھی، حیران ہو گئے، پریشان رہ گئے. خندق تھی، خندق کے درمیان اصحاب رسول تھے. جب کوئی خندق پار کرنے کی کوشش کرتا تو تیر انداز نیزہ بردار اسے وہیں ہلاک کر دیا کرتے تھے. کفار اور قریش کا لشکر آیا. 15 دن گزر گئے. کتنے؟ 15 دن گزر گئے. ادھر مسلمان بھی اپنے شہر میں اطمینان سے ہیں، ادھر کفار کا لشکر بھی اطمینان سے ہے، مگر کوئی چارہ دکھائی نہیں دیتا، کوئی حل دکھائی نہیں دیتا کیسے اس خندق کو پار کیا جائے. بالآخر 15ویں روز یہ ہوا کہ قریش کے گھڑ سواروں میں، پہلوانوں میں 3 یا 4 بہت بڑے بڑے پہلوان، جن میں سر فہرست ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، عم ابن عبد ود، اور اس کے 1-2 ساتھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور پوری جان لگا کر کسی طرح خندق کے اس پار پہنچ گئے. ادھر یہ افراد خندق کے اس پار پہنچے ہیں، ادھر لشکر رسول پہ ہیبت طاری ہونے لگی. لوگوں پر عمرو ابن عبد ود کا خوف طاری ہونے لگا. کیوں؟ کیونکہ کفار میں، عرب میں عمرو ابن عبد ود بھی اپنی شجاعت، بہادری کے لیے معروف تھا. یہ لعین پار کر کے مسلمانوں کی طرف آیا ہے، رسول کے لشکر کے گرد، رسول کے خیمے کے گرد چکر لگا رہا ہے اور ایک جملہ دہرا رہا ہے، حلی مبارز، حلی مبارز، کیا کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ توجہ ہے؟ جو اب تک آرام فرما رہے تھے ان سے گزارش ہے کہ اب جاگ جائیے گا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ میرے ساتھ ہے؟ جنگ کی تیاریاں اطمینان سے ہوتی ہیں، جنگ تو بہت تیزی سے ہوتی ہے نا. آ کر خیمہ رسول کے چکر لگانے لگا، حل من مبارز، کیا کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے؟ رسول کے ساتھ خندق میں 3,000 سورما تھے، مگر اس وقت تاریخ نے ان سورماؤں کی حالت یہ لکھی کہ سب کے سب اپنے آپ کو نبی کے پیچھے چھپا رہے تھے. سب کے سب اپنے آپ کو نبی کے پیچھے چھپا رہے تھے. نبی نے ایک عجیب سوال کیا، نہ کیا ہوتا میں ممبر سے نہ پڑھتا. نبی نے اپنے اصحاب کی طرف غیظ آلود نگاہ ڈالی اور سوال کیا، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے؟ نبی نے پہلی بار سوال کیا، کوئی نہیں اٹھا سوائے علی ابن ابی طالب کے. یا علی، واہ. مگر نبی جانتے تھے بعد میں اب لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں موقع نہیں ملا،
نبی نے دوبارہ سوال کیا، کون ہے جو اس کی زبان کو بند کرے؟ پھر کوئی نہ اٹھا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ نبی نے تیسری بار حجت تمام کی، سوال کیا، بڑے بڑے سورماؤں کے نام لیے، کیا تم مقابلہ کرنا چاہو گے؟ ارے تم تو ہمیشہ علم مانگتے ہو، جاؤ تم مقابلہ کر لو۔ مگر کوئی جواب نہیں دے رہا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ جناب حذیفہ یمانی روایت کرتے ہیں، اب جب تیسری مرتبہ نبی نے پوچھ کر حجت کو تمام کر لیا، سوائے حجت خدا کے کوئی نہ اٹھا، اب نبی نے علی کو اپنے پاس بلایا۔ اب آپ نے اس منظر کو تصور کر کے لطف لینا ہے۔ خندق کا میدان ہے، عمرو ابن عبد ود رسول کے خیمے کے چکر لگا رہا ہے، نوکیلا نیزہ اس کے ہاتھ میں ہے، عرب کی سب سے قیمتی زرہ اس نے پہن رکھی ہے، اور لوگ اس کے دبدبے سے لرز رہے ہیں۔ کیفیت کیا تھی مومنوں کی جانتے ہیں؟ قرآن کی آیت کہتی ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، کہ جنگ خندق در حقیقت وہ جنگ تھی کہ جہاں مومنوں کا امتحان لیا گیا اور انہیں شدید خوف کے زلزلے میں رکھا گیا۔ قرآن جنگ خندق میں لوگوں کے خوف کی کیفیت کو ایسے بیان کرتا ہے جیسے کہیں اور نہیں کرتا۔ قرآن فرماتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ خندق کا میدان، سورہ احزاب کی آیت، خندق کا میدان وہ تھا کہ جب تم اللہ سے عجیب عجیب بدگمانیاں کرنے لگ گئے تھے، خوف تمہارے حواس پر اتنا حاوی تھا کہ جسے ہم اردو میں محاورتاً کہتے ہیں، عربی میں قرآن میں وہی محاورہ ویسے ہی استعمال ہوا کہ خوف سے تمام اصحاب پیمبر کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ بلغت القلوب الحناجر، دل گلے میں، حنجرے میں آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ اس وقت کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب مؤمنوں نے کفار کے ان لشکروں کو، ان گروہوں کو دیکھا، سورہ احزاب کی آیت جو سرنامہ کلام میں پڑھی، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے انہی لشکروں کو دیکھا جنہیں دیکھ کر باقی لوگ ڈر رہے تھے، تو کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، سچے ہیں اللہ اور اس کے رسول۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ان مؤمنوں میں، توجہ ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله ورسوله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انہی مؤمنوں کے گروہ میں سے کہ جو اس وقت اطمینان سے تھا، جنہیں حوصلہ تھا، جنہیں اللہ اور نبی کے وعدے پر بھروسہ تھا، ان میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور نبی سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا، کہ جن میں سے کچھ قتل ہو گئے اور کچھ اپنی شہادت کے انتظار میں تھے۔ وما بدلوا تبدیلا، یہ لوگ ذرہ برابر اپنے قدم سے پیچھے نہ ہٹے۔ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جو شہادت پا چکے تھے، رسول کے چچا حمزہ، رسول کے چچا زاد بھائی جعفر طیار، اور وہ جو شہادت کے منتظر ہیں، فرمایا ہمارے جد علی ابن ابی طالب، کہ خندق میں ان کے سوا کوئی عمرو ابن عبد ود سے مقابلے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ رسول نے سوال کیا کون ہے؟ علی آگے بڑھے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، نبی نے علی کو اپنے نزدیک بلایا۔ روایت کہتی ہے علی کے سر مبارک سے عمامے کو اتارا، اپنا عمامہ علی کو پہنایا، اپنی زرہ علی کو پہنائی، ایک مرتبہ علی کو جنگ کے لیے تیار کیا، آسمان کا رخ کر کے ایک دعا فرمائی۔ تمام تر مورخین اسلام نے اس دعا کو لکھا، نبی کی دعا علی کو خندق میں عمرو ابن عبد ود کے سامنے بھیجتے وقت نبی جانتے تھے یہ مشکل مرحلہ ہے۔ عمرو ابن عبد ود بڑا بہادر، بڑا شجاع، بڑا پہلوان، نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، اے پروردگار اخذتنی حمزہ فی بدر، اے خدا تو نے بدر میں عبیدہ کو مجھ سے لے لیا، تیری رضا میں راضی،
تو نے احد میں حمزہ کو مجھ سے لے لیا، تیری رضا میں راضی. بار الہ یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب میدان جنگ میں اتر رہا ہے. پھر نبی نے وہ دعا کی جو جناب زکریا بڑھاپے میں کیا کرتے تھے، رب لا تذرنی، جس تک یہ دعا پہنچ جائے، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. نبی 3000 کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، اے خدا میرے علی کو زندگی دینا، میرے علی کو کامیابی دینا، اے خدا مجھے زمین میں تنہا نہ چھوڑنا. بات پہنچ گئی. 3000 اصحاب کے درمیان کھڑے ہو نبی دعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا، اے خدا مجھے تنہا نہ چھوڑنا. یعنی اگر علی ہے تو سب ہے، علی نہیں کچھ نہیں. اے خدا مجھے تنہا نہ چھوڑنا. پھر ایک مرتبہ جب علی پوری تمکنت اور جلال کے ساتھ میدان جنگ میں جیسے اترا کرتے تھے ویسے ہی اترے ہیں، ہاتھ میں ذوالفقار ہے. ادھر نبی نے اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے علی کی شان میں ایک اور قصیدہ پڑھا، الیوم برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ. آج علی عمر کے مقابلے میں نہیں جا رہا، آج سارا کا سارا ایمان سارے کے سارے کفر کے مقابلے میں آ رہا ہے. ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا اشارتاً. جب سارا ایمان عمر سے مقابلے کے لیے چلا گیا تو پیچھے لشکر میں بچا کیا؟ ایک اور درود پڑھیے محمد و آل پر. برز الایمان، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برز الایمان کلو الی الکفر کلے، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اے مومنو، یہ خندق ہی کا دن تھا کہ جب تمہارے امام کو کل ایمان کا لقب نصیب ہوا تھا. یہ علی کی خوش نصیبی تھی. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ادھر علی عمر کے سامنے آئے ہیں، عمر نے کچھ شعر پڑھے، کچھ باتیں کی. علی نے اسے ایک چھوٹا سا جواب دیا. اس جواب کا خلاصہ پیش کر دوں، محاوراتی ترجمہ اردو میں پیش کر دوں. گویا کہ علی نے عمر سے کہا جنگ کرنی ہے تو کر، زیادہ باتیں نہ بنا. علی نے عمر سے پھر ایک سوال کیا، میں نے سنا ہے تیرے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ تو میدان جنگ میں اپنے سامنے آنے والے کی 3 میں سے کسی ایک خواہش کو ضرور مانتا ہے. کہنے لگا اکڑ کر، میں مانتا ہوں. خواہش کر اے جوان. فرمایا میری پہلی خواہش یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے. کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا، کچھ اور مانگ. فرماتے ہیں میری دوسری خواہش یہ ہے کہ پھر میدان جنگ سے لوٹ جا اور اپنے رشتہ داروں کو اپنی لاش پر رونے سے بچا لے. کہنے لگا میں کبھی قریش والوں کو اپنا طنز اڑانے نہیں دوں گا. کافر تھا مگر جانتا تھا کہ فرار ہونے میں بڑی توہین ہے. جملے کیا تھے جانتے ہیں لعین کے؟ کہنے لگا میں قیامت تک قریش کی عورتوں کو اپنا مزاح اڑانے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے میدان جنگ سے نہیں بھاگوں گا. کافر تھا مگر خوب جانتا تھا کہ اگر میدان سے ایک بار فرار ہوا قیامت تک کا مذاق بن جائے گا. اے علی تیسری خواہش کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھ میں پیدل ہوں، تو سوار ہے، ذرا زمین پر اترا تاکہ ہم دونوں مقابلہ کریں.
تنزیہ ہنسی ہنس کر اپنی سواری سے اترا ہے اور اپنے گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے زخمی کیا، اور ایک مرتبہ پھر رجز پڑتا ہوا علی کے مقابلے میں آیا ہے۔ ادھر علی کے ہاتھوں میں ید اللہ ہی، ہاتھوں میں ذوالفقار آئی ہے، ادھر عمرو علی کے سامنے آیا ہے۔ دو پہلوان ایک دوسرے کے سامنے اور آمنے ہیں، دونوں کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ ادھر علی عمرو کے سامنے ہیں مگر رسول کے لشکر والوں کے دل حلق میں آ چکے ہیں۔ ادھر عمرو نے وار کیا، علی کے سر پہ زخم آیا، علی نے اپنی زرہ سے تلوار کو روکا ہے، مگر اب جب شیر خدا کی ذوالفقار چلی ہے سر سے اتر کر سینے تک کاٹ گئی۔ ادھر عمرو زمین پر گرا، اصحاب رسول کہتے ہیں میدان جنگ میں غبار اٹھنے لگا، ہمیں دکھائی نہ دیا کیا ہوا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ اپنی انگلیوں کے بل پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، مگر جب غبار زمین پر بیٹھا تو کیا دیکھا کہ علی کے ہاتھ ہیں، مرحب کا کٹا، عمرو ابن عبد ود کا کٹا سر ہے، اور علی پوری تمکنت کے ساتھ نبی کی جانب چلتے آ رہے ہیں۔ ادھر لوگ دیکھ رہے ہیں، ادھر علی دوبارہ لشکر رسول کی جانب پلٹ رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب عمرو کا قتل ہوا تو وہ جو دو تین عمرو کے ساتھ دوڑ کر آئے تھے وہ خوف زدہ ہو کر واپس لوٹ گئے۔ ادھر علی نبی کے سامنے پہنچے ہیں، نبی نے علی کو ایک اور لقب سے نوازا، ایک اور سند سے نوازا۔ میں کیا کروں، مجھے نبی کی جنگ کے واقعات میں سوائے علی کچھ دکھا ہی نہیں۔ اب جب علی عمرو کو قتل کر کے لوٹے ہیں تو اب نبی نے کیا فرمایا، بڑا قیمتی جملہ ہے، اللہ اکبر، ضربت علی، وہ جس کے ایک رات سو جانے کی قیمت مرضی پروردگار تھی، آج اس کی تلوار کے ایک وار کی قیمت طے ہو رہی ہے۔ ضربت علی یوم الخندق، جنگ خندق میں علی کی ایک ضربت، ایک ہی تو ضربت تھی جو پوری جنگ میں چلی، کہ جس ضربت نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ جو مطمئن تھے وہ خوف زدہ ہو گئے، جو خوف میں تھے وہ مطمئن ہو گئے۔ ضربت علی، اگر یہ جملہ آپ تک پہنچا سکا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خندق کے دن علی کی تلوار کا فقط ایک وار ثقلین، دونوں جہانوں کی ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں علی افضل ہیں یا کوئی اور؟ علی سے کسی کا کیا مقابلہ؟ علی کی 63 سالہ زندگی میں تلوار کا ایک وار، تلوار بھی کس کی؟ علی کی، وار کس کا؟ علی کا، جس پر ہوتا تھا اسے دکھائی نہ دیتا تھا۔ علی کو تلوار کے ایک وار میں کتنی دیر صرف ہوتی تھی؟ چند لہجے، آئی، سر پر لگی، گزرتی چلی گئی، بجلی کی طرح ذوالفقار چلتی تھی، وار ہو جاتا تھا، دھڑ کو بعد میں پتا چلتا تھا کہ سر مجھ پہ نہیں ہے۔ علی کو ایک وار میں کتنی دیر لگتی تھی؟ میرا آپ سے بڑا آسان سا سوال ہے، وہ علی کہ جس کو تلوار کے وار میں ایک لہجہ لگتا تھا، لوگوں نے اس علی کو پوری رات عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں نے اس علی کو ساری رات سجدے میں گزارتے دیکھا ہے۔ ایک بڑا بنیادی حساب کا سوال کروں، وہ جس کی ضربت کا ایک چند لہجوں پر محیط وار ساری کائنات کی ساری عبادتوں سے بہتر ہے، کوئی مجھے بتائے اس علی کے سجدے کی کیا قیمت ہوگی؟
لوگ علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خود علی کا تقابل کیسا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ جملے اپنے بچوں تک پہنچائیے. ادھر کفار کا حوصلہ ٹوٹ گیا، مگر اس کے باوجود میدان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. خندق ہے درمیان میں، دوبارہ امور پہلے کی طرف پلٹ گئے. اب کفار نے کیا سازش کی، بہت مختصر، ایک دو جملے، زحمتیں تمام. وہ جو آخری قبیلہ یہودیوں کا بچ گیا تھا، کیا نام تھا؟ قبیلہ بنی قریظہ. قبیلہ بنی نذیر کا سردار جو کفار کے لشکر میں تھا، وہ گیا ہے بنی قریظہ کے سردار کے پاس. کسی طرح انہیں منایا ہے کہ اب تم بھی اس جنگ میں ہمارے ساتھی بن جاؤ تاکہ ہم پشت کی جانب سے رسول کے لشکر پہ حملہ آور ہو جائیں. مگر یہ بڑی مشکل سے مانے. اب جب یہ مان گئے تو دوبارہ مسلمانوں میں خوف کہ اب یہ 10,000 کا لشکر پشت سے مدینے میں داخل ہوگا. جہاں انسانی کام ختم ہو جاتا ہے وہاں سے غیبی مدد کا آغاز ہوتا ہے. اب اس موقع پر اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اور وہ جو کفار کا بہت بڑا لشکر تھا، موسم سردی کا تھا، اللہ نے ان پر تیز طوفانی ہواؤں کے عذاب کو نازل کیا. یہاں تک کہ ایک رات بھی رسول کی دعا کے بعد وہ لوگ میدان میں ٹک نہ پائے اور مجبوراً سب کو لوٹنا پڑا. یہ واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنی کوشش کرنا ہے، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا ہے. جہاں سے انسان کی قدرت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے پروردگار کا کام شروع ہوتا ہے. چاہے زندگی کا کوئی بھی کام ہو، توکل کہتے ہی اسے ہیں کہ پہلے لوگ اپنا حصہ ڈال دیں، پھر پروردگار نتیجے میں مدد کرتا ہے. یہی تو فرق ہے نا جنگ احد اور خندق میں. احد میں لوگوں نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا تھا، خندق میں علی نے اپنی ذمہ داری کو نبھا دیا. اب خدا کی مدد بھی آئی اور یوں کفار کا لشکر ٹک نہ پایا. بہت خلاصتاً جب یہ لشکر لوٹ گیا اسی روز نبی پر حکم آیا کہ اے نبی اب جائیے بنو قریظہ کو فتح کیجئے. انہوں نے اپنے وعدے کو توڑا ہے، بڑے سنگین وقت پہ توڑا ہے. ایسا نہ ہو اگلے برس دوبارہ یہ بڑا طویل و عریض لشکر آئے اور ان کی خیانت کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو. آیت کے جملے ہیں کہ اے نبی جائیے جن اہل کتاب نے اپنے وعدوں کو توڑا ہے آپ ان پر بھی حملہ کیجئے. ان میں سے بعض قتل ہو جائیں گے، بعض اسیر بنا لیے جائیں گے. آیت کہتی ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے آپ کے لشکر کے جانے سے پہلے اس یہودی قبیلے کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیا ہے. روایت کہتی ہے نبی نے پھر علی کو آواز دی، مسلمانوں کے لشکر کا علم دیا، حکم دیا جاؤ بنو قریظہ سے فتح کے لیے جاؤ. معصوم فرماتے ہیں یہ علی کی آمد تھی کہ بنو قریظہ کو پتہ چلا عمر کا قاتل خود ہماری طرف آ رہا ہے، اور یوں علی کے چہرے کے ذریعے اللہ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا. ان میں سے اکثر واصل جہنم ہوئے، اور یوں مسلمانوں کو ایک اتنے بڑے اور قریبی دشمن سے بھی نجات ملی، اور علی کے صدقے میں اللہ نے رسول کے لشکر کو فتح یاب کیا. ایک درود پڑھ دیں نبی اور علی کی عظمت پر. علی خندق سے مدینے پلٹے ہیں، امام حسن کو اپنے پاس بلایا. یہ آخری روایت ہے، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. کتاب خرائج ہماری کتاب، جو آج کتاب کا نسخہ ہے. اب یہ باتیں میں اپنے جیسے دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج جو کتاب خرائج کا نسخہ ہے اس میں آپ کو یہ روایت نہیں ملے گی، مگر کتاب خرائج کا وہ کامل نسخہ جو علامہ مجلسی صاحب بحار الانوار کے پاس تھا، اس میں سے علامہ مجلسی نے بحار میں اس روایت کو نقل کیا. بات اتنی اہم ہے لہٰذا اتنا حوالہ دے رہا ہوں عزیزوں، توجہ ہے. بحار کی 20ویں جلد
صفحہ نمبر 249 اور 50 پر یہ روایت موجود ہے. جب مولا علی خندق کے میدان سے عمرو ابن عبد ود کو پچھاڑ کر واپس پلٹے ہیں، امام حسن سامنے تشریف لائے. امام حسن کو کم سنی ہے حسن مجتبیٰ کی، 5 ہجری ہے، 2 ہجری میں شہزادی کی ولادت ہے، 5ویں ہجری کا واقعہ ہے. مولا علی نے آقا حسن کو وہ خون آلود ذوالفقار تھمائی ہے، فرمایا جاؤ اپنی والدہ کے پاس لے جاؤ کہ اسے دھو کر پاک کر دیں. شہزادے مادر گرامی کے پاس گئے ہیں اور کچھ دیر بعد تلوار لے کر لوٹے ہیں. اب جب علی نے نگاہ کی، کائنات کے رسول ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں. اب جب علی نے نگاہ کی تو پوری تلوار دھل چکی تھی مگر خون کا ایک قطرہ لگا ہوا تھا. اب مولا علی نے آقا حسن کو مخاطب کیا اور علی کے جملے توجہ کیجئے گا. خود علی دختر رسول کو کیسے یاد کیا کرتے تھے؟ الیست الطاہرۃ قد غسلتھا من دم نجس. کیا خود سیدہ طاہرہ نے اس تلوار کو اس نجس مشرک کے خون سے پاک نہیں کیا؟ آقا حسن سے سوال کیا. رسول اللہ جو اب تک مسکرا رہے تھے فرمایا اے علی خود اپنی ذوالفقار سے پوچھ لو. تھک گئے ہیں تو بات روک دو. اے علی خود ذوالفقار سے پوچھو. علی نے ذوالفقار سے سوال کیا الیست الطاہرۃ قد طہرکی، کیا خود طاہرہ نے اپنے ہاتھوں سے تجھے پاک نہیں کیا؟ اللہ نے علی کی ذوالفقار کو قوت گویائی عطا کی. حوالہ میں دے چکا ہوں، پریشان ہو کر نہیں سننا. اللہ نے علی کی ذوالفقار کو قوت گویائی عطا کی. جواب دیا اے علی یقیناً طاہرہ نے مجھے اس ملحد کے خون سے پاک کیا، مگر میں کیا کروں کہ آج آپ نے جتنے بڑے کافر کو مجھ سے مارا ہے اس سے پہلے کبھی مجھے اتنا بڑا تمغہ نہیں ملا. لہٰذا اللہ کا حکم ہوا اور میں نے اللہ کے حکم سے اس خون کے قطرے کو اپنے اندر جذب کر لیا. اب قیامت تک جب بھی آپ مجھے میان سے نکالیں گے اللہ کے فرشتے آسمان سے مجھ پر عمرو کے خون کا قطرہ دیکھیں گے اور مجھ پر یہ قطرہ دیکھ کر انہیں یاد رہے گا کہ آپ ہیں قاتل عمرو ابن عبد ود، اور یوں قیامت تک اللہ کے فرشتے آپ پر درود پڑھتے رہیں گے. یا علی مشکل کش اللہ اکبر. وہ علی کے خندق میں بھی فاتح ٹھہرے، وہ علی کے جو کبھی کسی میدان سے پیچھے نہ ہٹے. جب انہی یہودیوں کی بعض آل اولاد کو یہ خبر ملی کہ اب جو شام لائے جا رہے ہیں وہ اسی علی کی بیٹیاں ہیں، اپنے خندق و خیبر کے بغض انہوں نے وہاں دکھائے. آواز دیتے تھے ارے یہ اس کی بیٹیاں ہیں، یہ اس کے گھر والے ہیں جس نے خیبر میں تمہارے باپ داداؤں کو مارا تھا، جس نے خندق میں تمہارے لشکر کو پسپا کیا تھا. وہ بغض، وہ حسد کہ جو کربلا میں ظاہر ہوئے. آج 4 محرم کا دن گزرا ہے. آج مجھے ایک بہت خاص مصائب آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، چند جملے جسے جتنی خیرات نصیب ہو جائے. ادھر کربلا میں حسین کی خیمہ بستی بس چکی ہے، ادھر لشکر پسر سعد میں دن رات اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. کچھ دیر نہیں گزرتی کہ کچھ طبل سنائی دیتے ہیں. شہزادی زینب علیہ بھائی حسین سے، کبھی بھیا عباس سے سوال کرتی ہے کہ کس چیز کی آواز ہے. بتایا جاتا ہے بی بی شام سے ایک اور لشکر آ گیا. اے بی بی اب دیلمی لوگوں کا لشکر شام سے بھیجا گیا، اب رومیوں کا ایک لشکر شام سے بھیجا گیا، اب ترکوں کا ایک لشکر شام سے بھیجا گیا. یوں لشکر پہ لشکر آتے رہے
اور نواسہ رسول چاروں جانب سے دشمنوں کے نرغے میں آتے رہے۔ ایک موقع پر شہزادی زینب نے اپنے بھیا سے ایک سوال کیا ہے، بھائی حسین، یہ دشمن کے لشکر دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کیا کوئی ہم آل رسول کی مدد کے لیے بھی آنے والا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا غربت کو محسوس کرنا حسین۔ فرمانے لگے، اے بہن، ہے کوئی جسے ہم نے خط لکھ کر بلایا ہے اور وہ ہمارا دوست ہے، وہ میرا حبیب ابن مظاہر ہے، وہ ضرور آئے گا۔ ادھر کوفے میں حبیب اپنے گھر پہ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، سوال کیا، کون؟ جواب دیا آنے والے نے، انا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کر آیا ہوں، حسین کا قاصد ہوں۔ حبیب سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں، حبیب علی کے ان قریبی اصحاب میں سے ہیں کہ جنہیں علی نے علم منایا و بلایا بتایا تھا، جنہیں علی نے مستقبل کی خبریں سکھائی تھیں۔ اکثر حبیب اور میثم ایک دوسرے کے ساتھ مستقبل کی باتیں کیا کرتے تھے، حبیب سب جانتے تھے، مگر زوجہ کا امتحان مقصود ہے۔ حبیب نے جب سنا کہ حسین کا قاصد آیا ہے، حبیب اپنی جگہ سے نہ ہلے نہ کچھ کہا۔ زوجہ نے تڑپ کر پوچھا، ہے حبیب، تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ فاطمہ کے لال نے خط بھیجا ہے، تو جواب نہیں دے؟ حبیب اٹھے ہیں، خط وصول کیا، خط کو آنکھوں سے لگایا، خط کا بوسہ لیا، خط کو پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ حسین ابن علی کی جانب سے ایک دیندار سمجھدار انسان حبیب ابن مظاہر کی جانب یہ خط۔ حسین نے خط میں فقط 2 سطریں لکھی تھیں۔ مشکل کے وقت دوست کو بلانے کے لیے زیادہ لمبی دلیلیں نہیں دینی پڑتی، بس بتانے کی ضرورت ہوتی ہے، مجھے حاجت ہے۔ اور جب دوست حبیب جیسا ہو، فقط اتنا لکھا، اما بعد فقط تعرف قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب، تو رسول اللہ سے ہماری قرابت اور رشتہ داری سے خوب واقف ہے۔ اے حبیب، میں زہرا کا لال دشمنوں کے نرغے میں کربلا میں آ گیا ہوں، اگر میری مدد کو آ سکے تو روز عاشور سے پہلے پہنچ جانا۔ حبیب نے خط پڑھ کے زوجہ کو سنایا۔ زوجہ نے تڑپ کر سوال کیا، پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا، میرا کیا ارادہ ہوگا؟ عجیب جملہ کہا ہے زوجہ حبیب نے، ہماری جانیں قربان ہو ان ہستیوں پر۔ کہنے لگی، اے حبیب، اگر تو بوڑھا ہو گیا ہے تو میرے زیور رکھ لے، اپنی تلوار مجھے دے دے۔ زوجہ، میں تو تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، میں تجھ سے آخری بار وداع کر رہا ہوں۔ اپنے بیٹے سے رخصت ہوئے، زوجہ سے رخصت ہوئے، غلام کو کہنے لگے، کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، ابن زیاد نے مکمل پہرا بٹھائے رکھا ہے، میں مشہور آدمی ہوں، تو ایک کام کر، دن کی روشنی میں شہر سے چلا جا، میری سواری لے جا، فلاں مقام پر جھاڑیوں میں چھپ کر میرا انتظار کرنا، خبردار میں رات کے کسی پہر تجھ سے آ ملوں گا۔ غلام جھاڑیوں میں چھپ کر انتظار میں بیٹھا ہے، رات کا کافی پہر گزر چکا ہے۔ حبیب جب جھاڑیوں کے قریب پہنچے تو حبیب کے کانوں میں آواز آئی کہ وہ حبشی غلام حبیب کی سواری کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے کہہ رہا تھا کہ اے سواری، غم نہ کرنا، اگر میرا آقا کسی وجہ سے نہ پہنچ پایا، اگر میرے آقا ہمت نہ جھٹا پائے تو میں تجھ پہ سوار ہو کر فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے پہنچوں گا۔ حبیب نے سر کو جھکایا، ہائے حسین پر اتنی غربت آ گئی کہ آج غلام حسین پر ترس کھا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہاں زاداروں، اس طرح رونا کہ جیسے حسین کی ماں فاطمہ زہرا گریا کرتی ہے۔
امام معصوم سے منسوب فرمان ہے حسین پر ایسے رو. نہیں، میں پوری روایت سناتا ہوں، شاید اگلے 5 دنوں کے لیے آپ کے ذہن میں محفوظ رہے. چوتھے امام کے گھر مجلس برپا ہے، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، مصائب اپنی معراج پر ہیں، سب رو رہے ہیں. اچانک امام نے اپنی آنکھوں سے رومال کو ہٹایا، ابو بصیر کو مخاطب کیا، ابو بصیر تو گریا کیوں نہیں کرتا؟ کس دل سے چوتھے امام نے پوچھا ہوگا، ذرا تصور تو کرو. ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں ہے؟ اپنا رومال پیش کیا، فرزند رسول یہ دیکھیں آنسوؤں سے تر ہے، میں رو رہا ہوں. تڑپ کر فرمایا، ابو بصیر ایسے نہیں، میرے بابا حسین پر ایسے رویا کر، ارے جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے. حبیب سوار ہوئے غلام کو ساتھ لیا، کربلا کی طرف چلے. کسی طرح حبیب کربلا 7ویں محرم کو پہنچ گئے. اللہ اکبر. ادھر حسین نے استقبال کیا. خیام حسینی میں حبیب کا آنا خوشخبری تھی کہ بالآخر کوئی ہماری مدد کے لیے بھی آ گیا. ادھر سے حبیب تک پیغام آیا، اے حبیب، علی کی بڑی بیٹی نے سلام بھیجا ہے. سر کو جھکایا، ہائے علی کی بڑی بیٹی اور یہ غلام حبیب اتنا غریب ہو گیا. حسین روزے عاشورہ آپ رو چکے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پیچھے والے بھی عزا میں شامل رہنا. روزے عاشورہ حسین کا ایک ایک صحابی میدان جنگ کی جانب جاتا گیا، یہاں تک کہ حسین کے بڑے قریبی دوست بھی جانے لگے. ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ جناب مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے. ایک مرتبہ مسلم نے آواز دی، حسین کو آخری سلام کیا. حسین کی غربت پیش کر رہا ہوں عزیزوں. ایک مرتبہ مسلم نے آخری سلام کیا، ادھر سے حسین بڑھے، ادھر سے حبیب پہنچے. حبیب اور مسلم میں بڑی گہری یاری تھی. حبیب نے مسلم کو اپنے قریب کیا اور ایک مرتبہ کہنے لگے، مسلم تم جانتے ہو کہ کچھ دیر بعد میں بھی تم سے آ ملوں گا، مگر دوستی کا حق یہ ہے، دوستی کا حق یہ ہے کہ تم مجھے وصیت کرو. مسلم ابن اوسجہ زخموں سے چور ہیں، حبیب وصیت چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ بڑی تکلیف سے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، حسین کی طرف نگاہ کی ہے اور بڑی نحیف سی آواز میں ایک وصیت کی ہے، یا حبیب اوصیک بہذا الرجل، اے حبیب خبردار میرے بعد حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. حبیب نے خوب نبھایا ہے وصیت کو. مسلم کے گزر جانے کے کچھ دیر بعد حبیب نے اجازت مانگی. حبیب بڑا بہادر تھا، بڑا شجاع تھا، خوب ڈٹ کے جنگ کی. 30 کے قریب دشمنوں کو واصل جہنم کیا اور ایک مرتبہ خود جام شہادت نوش کیا. اور ادھر حبیب کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. آخری جملے پڑھ دوں عزیزوں. جب کربلا سے بیبیوں کو شہداء کے سروں کے ساتھ اسیر بنا کر لے جایا گیا، آخری جملے زحمتیں تمام. جب یہ قیدیوں کا قافلہ آگے آگے نیزوں پر بلند سر ہیں، پیچھے پیچھے بے کجاوا اونٹ پر بے مکھنو چادر بیبیاں ہیں، ادھر یہ قافلہ کوفہ میں داخل ہوا. روایت کہتی ہے حبیب کا بیٹا ہے قاسم، جوان ہے، آیا ہے اور جن نیزہ برداروں نے نیزے پر اس کے بابا حبیب کا سر بلند کیا ہوا تھا ان سے کلام کیا، یہ سر میرے بابا کا ہے، مجھے لوٹا دو. کہنے لگے ہمیں انعام ملنا ہے. کہا میں دیتا ہوں. کہنے لگے شام میں سروں کی گنتی ہوتی ہے. لوٹ گیا. جب اسیروں کا قافلہ شہر کوفہ سے باہر کھلے بیابان میں آیا ہے، روایت کہتی ہے آخری جملے عزیزوں جو محسوس کر سکے، جسے جتنا نصیب ہو جائے. روایت کہتی ہے جب یہ اسیروں کا قافلہ بیابان میں آیا، حبیب کا جوان بیٹا اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ اس قافلے پر حملہ آور ہوا، اور جن نیزہ برداروں نے اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ بلند کیا تھا ان سے جنگ کی.
کئیوں کو واصل جہنم کیا، ایک مرتبہ اپنی سواری سے نیچے اترا، اپنے بابا کے سر کو بڑے پیار سے نیزے سے اتارا، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، آخری جملے سر کو پیٹ کے ماتم کرنا جو پہنچ گئے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ایک مرتبہ بابا کے سر کو بوسہ دیا، اور یہ رجز پڑتا ہوا اپنی سواری پہ سوار ہوا، اور قیدیوں کے قریب سے یہ کہتا ہوا گزر گیا، اپنے آپ سے بات کرتا گزر گیا، ارے کہتا چلا گیا، اے بابا جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے بوڑھے باپ کا سر نیزے پہ بلند۔ یقیناً سید سجاد کے کلیجے پر یہ جھوم۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت حسین کا، تجھے واسطہ مظلومیت حسین کا، بار الہ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ اس فرش عزا کے صدقے جتنے مومنین فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں، دلوں میں جو حاجتیں لیے بیٹھے ہماری تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين۔